قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جليل النعم، باعث الهمم، ذي الجود والكرم، والصلاة والسلام على خير الأمم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 62 میں سورۃ المطففین آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 36 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ارسلوا علیہم حافظین. وما ارسلوا، یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ارسلو میں الف پہ پیش ہے، یہ حمزۃ قطع ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے جو کہ را پہ جزم ہے، تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب الف پہ پیش ہے. کلمت علیہم، یہاں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے تو ہم عین کو وہیں سے پڑھیں گے. ہا کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف الحاء آتا ہے کلمت حافظین میں. یہاں حکم ہے ابہار شفوی، ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کریں گے. کلمت حافظین میں یہاں بھی حرف الحاء کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے جو کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو یہاں مد طبیعی ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. پھر یہاں حرف با ہے، با کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. با حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. آخری میں ہم نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. کلمت فَالْيَوْمَ کے آخری میں میم پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت الذین میں یہاں لام پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک زبر سے. حرف دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت الکفار میں یہاں فا پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں فا کو پڑھنا ہے. آخر میں یہاں حرف الرا ہے، را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہمیں اسے ہلکی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. کلمت یضحکون میں یہاں حرف الضاد ہے، ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. ضاد حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کرنا ہے جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں ضاد کو ظاہر بھی کرنا ہے. حرف الحاء کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخر میں نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. کلمت عَلَى میں یہاں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. کلمت الارائک میں یہاں را پہ زبر ہے تو ہمیں را کو تفخیم سے ادا کرنا ہے، مطلب بھاری آواز میں، جو کہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. یہاں مد الف کا حکم ہے مد واجب متصل. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں کاف کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت ینظرون میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الضا ہے. یہاں حکم ہے اخفاء. اخفاء کا معنی ہے چھپانا تو ہم یہاں نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے جو کہ ضا حروف تفخیم میں سے ہے. تو یہ غنہ بھی تفخیم سے ادا کرنا ہے، مطلب بھاری آواز میں
کیونکہ غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں. ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. کلمت حل میں یہاں حرف الہا ہے. ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. آخری میں لام پہ جزم ہے تو ہمیں اسے ظاہر کرنا ہے. کلمت ثوبا، تھا کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. واو پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں واو کو پڑھنا ہے. جو کہ زیر کا تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت الکفار میں یہاں بھی فا کے تشدید کا دھیان رہے. آخری میں یہاں حرف الرا ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ پیش ہے تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت یفعلون میں یہاں بھی حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. اب آپ سورۃ المطففین کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلوا علیہم حافظین فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. حالانکہ وہ یعنی کافر ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے کہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے. آج کافروں کو ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ مل گیا نا. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.